آج ویو 360 میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دھڑوں میں اتحاد دہشت گردی کے خلاف کوششوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ پاکستان کی جیلوں میں کم سن قیدیوں کی مشکلات۔ جب میں نے اپنا چہرہ دیکھا نا، گنجا چہرہ، پہلی بار میں نے یوں کر کے غور سے دیکھا، پہلی بار مجھے لگا مجھے اپنا چہرہ نظر آیا اور میری ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی، کیونکہ مجھے ایک بہت مضبوط عورت نظر آئی۔ اور اداکارہ نادیہ جمیل کی کینسر سے جنگ کی کہانی ان کی زبانی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان، آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360۔ پاک افغان خطے میں امن کے لیے عالمی طاقتیں اس وقت افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کی منتظر ہیں، لیکن اس ہفتے پاکستان میں بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ اس سے الگ ہو جانے والے 2 دھڑے جماعت الاحرار اور حزب الاحرار پھر سے اس میں ضم ہو گئے ہیں۔ جماعت الاحرار 2014 میں ٹی ٹی پی سے الگ ہو کے ایک نئی تنظیم بنی تھی، اور پھر بعد میں اس کا بھی ایک اور نیا دھڑا سامنے آ گیا تھا۔ یہ دونوں دھڑے ہی پاکستان میں عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکے ہیں، اور ان کے افغانستان میں بھی شدت پسندوں کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں آپریشن رد الفساد اور ضرب عضب کے نتیجے میں ان تنظیموں کی قوت میں کمی تو آئی تھی، لیکن اب ان کے دوبارہ متحد ہونے سے ان کی صلاحیتوں کے بارے میں کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان میں شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے کی کوششیں اس پیش رفت سے کیسے متاثر ہو سکتی ہیں؟ اس بارے میں اسد اللہ خالد نے بات کی سینئر تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسف زئی سے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے یہ امکان پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیمیں اپنی صلاحیتیں اور اپنی طاقتوں کا اظہار کرنے کے لیے حملے کر سکتی ہیں۔ یہ دونوں طالبان دھڑوں کا مل جانا آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو دہشت گردی کی کارروائیاں خاتمے کے لیے چل رہی تھیں ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پاکستان کی فوجی کارروائیاں 2003-04 میں شروع ہو گئی تھی، اور 2014 میں جس طرح آپ نے کہا سب سے بڑی فوجی کارروائی ضرب العضب ہوئی تھی، اور ابھی آج کل یہ ضرب الفساد کے نام سے کارروائی ہو رہی ہے۔ لیکن اس کارروائی کی وجہ سے جو ہمارا ملکن ڈویژن ہے سوات اور جو سابقہ قبائلی علاقہ ہے فاٹا، وہاں پہ کافی حد تک امن قائم ہو گیا ہے، اور یہ جو پاکستانی طالبان اور جو ان کے اتحادی تھے ان میں سے اکثریت افغانستان فرار ہو گئی تھی۔ اور جس طرح بھی ایک UN کی رپورٹ بھی آئی ہے کہ 6 سے لے کے 6,500 تک پاکستانی طالبان اور ان کے ساتھی وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور وہاں سے پاکستان میں حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو نئی خبر ہے کہ یہ 2 جو دھڑے تھے تحریک طالبان پاکستان کے، یہ جو قیادت کی وجہ سے، امارت کی وجہ سے علیحدہ ہو گئے تھے، جب فضل اللہ کو امیر بنایا گیا تو اختلاف رائے پیدا ہوا تھا، تو یہ حزب الاحرار اور جماعت الاحرار یہ 2 دھڑے اب پھر سے شامل ہو گئے ہیں تحریک طالبان پاکستان میں۔ میرے خیال میں ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ ان میں تفریق پیدا ہوئی، دھڑے بندی ہوئی، تو یہ کمزور ہو گئے تھے۔ ویسے بھی کافی لوگ ان کے مارے گئے، پکڑے گئے، تو ابھی ان کی مجبوری بھی تھی کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنے حملوں میں تیزی لے کر آئیں تاکہ یہ دکھائیں کہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کافی مضبوط ہو گئے ہیں۔ تو یوسف صاحب، کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں دھڑے طالبان کے جو اکٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کوئی خدشہ ہے کہ پرتشدد کارروائیاں اس حوالے سے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ چونکہ یہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ دکھانا چاہیں گے کہ ابھی یہ مل کر کارروائیاں کریں گے اور ان کی طاقت میں اضافہ ہو گیا ہے، تو کچھ شروع میں تو کارروائیاں ہوں گی۔ آج بھی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور میں حزب الاحرار کے ایک دہشت گرد کو پکڑا گیا ہے، اور یہ بھی اعلان ہوا ہے کراچی میں کچھ دہشت گرد پکڑے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگ بھجوا دیے ہیں، سہولت کار بھی ہیں، اور وہ نئے حملوں کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ ان کی مجموعی قوت کمزور ہو گئی ہے، اور جب سے ان میں اختلاف رائے پیدا ہوا، دھڑے بندی ہوئی، تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا
کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کم ہوئے، تو شاید شروع میں کچھ اضافہ ہو، لیکن مجموعی طور پر میرے خیال میں کوئی اتنا اثر نہیں پڑے گا۔ عمل جو افغانستان میں ہے، انٹرا افغان ڈائلاگ جو ہے، وہ کیسے سٹارٹ ہوگا؟ مشکلات تو کافی ہیں، یعنی مذاکرات شروع کرنے میں ہی مشکلات ہیں، مذاکرات کو آگے بڑھانے میں کتنی مشکلات پیش آئیں گی۔ آج امریکہ کے نیشنل پبلک ریڈیو کی طرف سے خبر بھی آئی ہے کہ افغان حکومت نہیں چاہتی کہ امریکی انتخابات تک یہ بات چیت شروع ہو یا آگے بڑھے، کیونکہ ان کا شاید یہ خیال ہے کہ اگر جو بائیڈن منتخب ہو گئے تو ان کی افغانستان کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسی سے مختلف ہوگی، اور وہ ٹرمپ کی پالیسی سے نالاں ہیں۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ افغان حکومت نے اس کی تردید بھی کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے چیلنجز ہیں۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں، کیونکہ افغان حکومت نے طالبان کے 5000 قیدیوں میں سے آخری چند سو کی رہائی تب روک دی جب آسٹریلیا اور فرانس نے ایسے افراد کی رہائی پہ تحفظات کا اظہار کیا جو ان کے شہریوں کی ہلاکت میں ملوث ہیں۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزین اس پوری صورتحال کو ہی بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اپنے وطن میں امن کے وہ خواہاں ہیں تاکہ وہ واپس جا سکیں۔ لیکن وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بعض افغان پناہ گزینوں کا کہنا تھا کہ انہیں غنی حکومت سے زیادہ طالبان پہ بھروسہ ہے۔ اللہ کرے بہتر ہو جائے، مذاکرات جو ہے یہ بہت بہتر ہو جائے تو ہم سب مسلمان اس پہ خوش ہیں۔ صرف ہم افغانی بھائی نہیں، حالانکہ جتنے دنیا میں جتنے مسلمان لوگ ہیں سب خوش ہو رہے ہیں اس پہ۔ تو روز جو ہے نا 300-400 بندے وہاں پہ مر جاتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہے کہ ایک مسلمان کا جو ہے زندگی بچ جائے، تو یہ امن ہو جائے، بہت اچھا ہے۔ ہمارے پیغام ہے کہ بس اللہ کرے افغانستان میں امن آ جائے، اسلامی نظام آ جائے، جو فیصلے قرآن حدیث پہ ہو جائے، کیوں ہمارا دین بھی اسلام ہے، ہمارا دین ایمان سارا انشاءاللہ قرآن حدیث پہ ہے۔ یہ جو لوگ بولتے ہیں بات غلط ہے کہ طالبان کی حکومت آئے گا اس میں امن نہیں ہوگا۔ طالبان کوئی ایسے لوگ نہیں کہ لوگوں کو زندہ کار ہے یا غیر قانونی کرتا ہے، وہ امن پسند لوگ ہے، وہ شریعت کی پابند لوگ ہے، وہ قرآن حدیث کی پابند لوگ ہے۔ قرآن حدیث میں کبھی بھی بیان نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان حکومت میں بھی اتنا خرابی نہیں تھا، امن کا مسئلہ تھا، تو سارا بات امن کا ہے۔ ان میں شمالی جو ابھی مزار شریف ہے وہاں پہ لوگوں پہ دوستوں وغیرہ لوگ کو وہاں پہ لڑائی کر رہا تھا۔ جب طالب کو حکومت آئے گا تو انشاءاللہ سارا صوبوں میں امن ہوئے گا، ایک حکومت ہوئے گا، ایک نظام ہوگا، ایک اسلام ہوئے گا۔ اب ایک جگہ پہ لڑائی، ایک جگہ پہ امن، یہی مسئلہ ہے۔ یعنی قرض حکومت بھی صحیح تھا، اشرف غنی کو بھی فی الحال حکومت اتنا بیکار نہیں ہے، صحیح جا رہے حالات ملک کا، مگر امن کا مسئلہ ہے، واضح بات امن کا ایک امن نہیں ہے۔ پاک افغان خطے کی صورتحال سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے آپ جب چاہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا رخ کر سکتے ہیں۔ facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے ہر وقت اپڈیٹ کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جب بچوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جاتی ہے تو عام طور پہ توجہ ان کے معاشی یا جنسی استحصال پہ دی جاتی ہے، لیکن آج ہم بات کریں گے ان بچوں کی جو کرمنل جسٹس سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کسی جرم کے الزام میں پکڑے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے پاکستان میں جوونائل جسٹس ایکٹ موجود ہے، جس کا مقصد تو یہی ہے کہ ان کی سزا سے زیادہ ان کی اصلاح پہ توجہ دی جائے، لیکن ایک سابق کم عمر قیدی کا کہنا ہے کہ جیل میں اصلاح کے مواقع شاید ہی کسی کو ملتے ہوں۔ اس بارے میں تفصیلات لے کر آئی ہیں لاہور سے سمن خان۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے شفیق کی عمر 17 سال تھی جب زیادتی کے الزام میں سے گرفتار کیا گیا۔ جب مجھے ادھر سے لے گئے ہیں، لے آ کے مجھے مالٹا CIA میں لے گئے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے کہہ رہے تم اتنے پرچے دے دوں گے، اتنے پرچے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پرچہ دیا ایک مہینہ میں اتنے رکھیا سی تھانے، بعد انہوں نے پرچہ دیتا، بعد پرچہ دے کے میں جیل بھیجتا، ماریا کوٹیا، ٹھیک ہے۔ میں پوچھ دے رہے نے کیتا ہی نہیں کیتا، جیل گیا سنا، مینوں انہوں نے کیا جھاڑو مار، میں نہیں مارنا، انہوں نے مینوں ماریا کوٹیا۔ کچا کھانا ہوندا سی، مرغی ہوندی سی، 8 دنوں بعد مرغی دیندے 4 واری، ٹھیک ہے، دال نال سبزیاں دیندے سی، بس ایہو کچھ کچے۔ جرم ثابت نہ ہونے پر شفیق کو 3.5 سال بعد 2019 میں رہائی تو مل گئی، لیکن جیل میں گزرے وقت نے اسے زندگی کی تلخیوں کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں سکھایا۔ شفیق کے مطابق جیل میں کمپیوٹر اور کتابیں تو تھیں مگر شفقت اور رہنمائی نہیں تھی۔ تعلیم والا کوئی چکر نہیں،
ٹھیک ہے کتاباں دے دیں نے ایک جڑا بال پڑھیا لکھیا بچہ ہوئے گا نا انہوں نے پڑھائی جائے گا سر سیر تے بہ جان گے نماز سیکھی ہے 3 کلمے سیکھے نے بس جدہ جب میں پرانا ہو گیا وا ادو میں کلاس بہنا چھڑتا ہی تو اچھی چیز کوئی سیکھ ہی نہیں سکتا انچارے نو پیسے نہ ہوندی ہے بس انہوں چاہیے بس میرے پیسے لب جان ٹھیک ہے. جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق پاکستان کی تمام جیلوں میں اس وقت تقریباً 1225 قیدی بچے ہیں یا پھر جرم کرتے وقت نابالغ تھے. 2014 سے اب تک کم از کم 6 ایسے افراد کو سزائے موت بھی دی جا چکی ہے جو جرم کرتے وقت بالغ نہیں تھے. پاکستان میں 2018 میں کم عمر ملزمان کے لیے جوینائل جسٹس ایکٹ نافذ ہوا. اس کے تحت کم عمری میں کیے گئے جرم پر سزائے موت نہیں دی جا سکتی اور ان کے مقدمات بھی خصوصی طور پر قائم کی گئی بچوں کی عدالتوں میں ہی چلائے جا سکتے ہیں. لیکن انسانی حقوق کے کارکنوں کے مطابق ملک بھر میں بچوں کی عدالتیں تشکیل نہیں دی جا سکیں جبکہ ملزم کی عمر کا تعین کرنے کے طریقے بھی فرسودہ ہیں. قانونی ماہرین کے مطابق پولیس افسران کو عمر کی تشخیص کی ذمہ داری سے آگاہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بیشتر کیسز میں محض کٹ کاٹ کی بنیاد پر مجرم کو بالغ سمجھتے ہوئے کیس کی کارروائی آگے بڑھائی جاتی ہے یا پھر کیس کا فیصلہ ہوتے ہوتے وہ 18 سال عمر کی حد پار کر لیتا ہے اور پھر انہیں کسی بھی بالغ مجرم کی طرح سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے. شفیق کا مقدمہ قیدیوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی تنظیم ریڈیمپشن نے لڑا. تنظیم کے مطابق بین الاقوامی دباؤ کے باعث پاکستان نے جوینائل جسٹس ایکٹ تو بنا لیا لیکن اس پر عمل درآمد نظر نہیں آتا. جو کیمپ جیل ہے اس میں اڈلٹ بھی ہوتے ہیں سارے بڑے بھی ہیں تو اسی کے اندر ایک جوینائل وارڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر 15 16 20 25 30 قیدی جو بچے ہیں جو آتے ہیں ان کو رکھتے ہیں ٹرائل کے لیے. اگر تو سزا ہو جائے جوینائل جسٹس کے تحت ہی تو پھر وہ بوسٹل انسٹیٹیوٹ بھیج دیتے ہیں. اگر اب یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی وہ اپنے ٹرائل کے دوران ہی وہ بچہ اڈلٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کا کیس اڈلٹ میں آگے ہوتا ہے وہ جوینائل جسٹس میں رہتا ہی نہیں ہوتا. بالغ اور نابالغ مجرموں کو ایک جگہ رکھنے سے کم عمر قیدیوں کے استحصال کا امکان بڑھ جاتا ہے. شفیق کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. جب اس کو سیکشولی ہراس کرنے کی کوشش کی گئی تو اس نے اس کا ریئیکشن دکھایا اور اس نے لڑائی کی اس بندے کے ساتھ. لڑائی کی تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے اس کو سالیٹری کنفائن کر دیا. سالیٹری کنفائنمنٹ جو ہے وہ 15 16 دن حد 20 دن سے زیادہ سالیٹری نہیں رکھتے ایک دفعہ میں. لیکن اس کے کیس میں جو 3 ساڑھے 3 مہینے یہ بیچارہ اکیلا رہا ہے تو نہ فیملی کو ملنے دیا ہے نہ باہر سے سپلائز جانے دی ہیں. جیل میں تو مجھے نہیں اندازہ ہو سکا تھا لیکن جب باہر آیا تو مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس کو وہاں سے نشے کی عادت لگ گئی ہے. وائس آف امریکہ نے قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے وزیر قانون پنجاب سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن مثبت جواب نہیں ملا. شفیق اب اپنا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے لیکن چاہ کر بھی اپنے ماضی کی ناانصافیاں بھلا نہیں پا رہا. سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کی. یہاں پہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران نوجوانوں میں جرائم کی شرح میں 70% تک کمی آئی ہے. یہاں پہ بھی ایسے کم عمر مجرموں کے لیے اصلاحی مراکز موجود ہیں. کس طرح کام کرتے ہیں اس بارے میں چلتے ہیں ایک ایسے ہی ڈیٹینشن سینٹر میں سعدیہ زیب رانجھا کے ساتھ. 90 کی دہائی میں امریکہ میں نوجوانوں میں متعدد جرائم کی شرح اپنی بلند ترین سطح پر پہنچی تو غیر منافع بخش تنظیمیں، قانون ساز اور شہری آگے آئے اور سزاؤں میں تبدیلی کی کوششیں کی اور بحالی نو کی سہولتوں میں اضافے پر زور دیا. اس کے نتیجے میں نوجوانوں میں جرائم کی سطح 70% کم ہوئی. سسٹم نے یہ جاننے پر توجہ دی ہے کہ کون کون سے عمل جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور کون کون سے جرائم نہیں کہلائے جا سکتے. مثلاً چھوٹی عمر میں سگریٹ اور شراب خریدنا اب یہ غیر قانونی تو ہے لیکن ایسا جرم بھی نہیں کہ بچے کو جیل میں ڈال دیا جائے. جونیتھا میکنیئر ناردرن ورجینیا جوینائل ڈیٹینشن سینٹر کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اپنے مقدمات کے فیصلے کا انتظار کرنے والے یا عدالتوں سے جرم ثابت ہو جانے والے کم عمر ملزمان کو یہاں رکھا جاتا ہے لیکن سزا کے طور پر نہیں بلکہ بحالی کے مقصد سے. جونیتھا کے مطابق ایسے بچوں کو ان کے ماں باپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہوئے بھی سدھارا جا سکتا ہے اور ان پر نظر رکھی جا سکتی ہے. اور گزشتہ ایک عشرے میں ایسی ہی کوششوں سے حراستی مراکز میں نوجوانوں کی تعداد ریکارڈ حد تک کم ہوئی ہے. اگرچہ یہ مرکز کافی پرانا ہے لیکن یہاں رائج طریقہ کار بالکل نیا ہے. یہاں ایک روز کے لیے آنے والے بچے کی بھی ذہنی اور نفسیاتی صحت کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کے کسی بھی عمل کے پیچھے چھپی وجہ تک پہنچا جا سکے.
अगरचे कम उम्र मुलजिमान की बहाली के हवाले से अमेरिका में बहुत पेशरफ्त हुई है, इसे अभी भी खामियों से पाक नहीं कहा जा सकता। रियासत वर्जीनिया में कुल 24 हिरासती मराकज हैं, जिनमें से महज 2 सेंटर्स ऐसे हैं जहां सजा के तौर पर बच्चों को उनके सेल्स में बंद नहीं किया जाता और न ही उन पर चीखा चिल्लाया जाता है, बल्कि उनके किसी भी नाकाबिले कबूल रवैये के पीछे छुपी वजह को जानकर थेरेपी या किसी भी मुनासिब इलाज से हल करने की कोशिश की जाती है, और हम इनमें से एक हैं। इस सेंटर को निजी सतह पर एक गवर्निंग बॉडी चलाती आ रही है, जो गुज़श्ता कुछ बरसों से इस पर आने वाले अखराजात और बच्चों की तादाद में कमी की वजह से इसे बंद करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब अलेक्जेंड्रिया शहर में वाक़े इस जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर को बंद करने की कोशिशें की जा रही हैं, इसी सेंटर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहती हैं कि अखराजात में कटौती के लिए वो इस सेंटर को बंद करने के हक़ में नहीं हैं, बल्कि उनके ख़्याल में ऐसे मसाइल के शिकार बच्चों के रवैयों को बेहतर करने के लिए इस मुआशरे और मजमूई निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब बात करते हैं लबनान की, जहां 2 हफ्ते कबल होने वाले धमाके के बाद बहाली का काम अब भी जारी है। बैरूत में होने वाले इस धमाके में कम से कम 178 अफराद हलाक और कई 100 ज़ख्मी हुए। ज़ख्मी होने वालों में 400 ऐसे भी हैं कम से कम जिनकी आंखें बुरी तरह मुतासिर हुई शीशों के टुकड़े लगने की वजह से। इनमें से कुछ तो हमेशा के लिए नाबीना हो गए हैं। बिनाई मुतासर होने वाले एक शख्स का कहना है कि उसे अब एक नई हकीकत देखने के लिए खुद को तैयार करना होगा। सफ़ेद गर्दो गुबार, शदीद धमाका और इसके बाद चारों तरफ स्याह धुएं के बादल। 4 अगस्त को बैरूत की बंदरगाह पर अमोनियम नाइट्रेट के ज़ख़ीरे में होने वाले इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी वजह से कांच के छोटे बड़े और इंतहाई बारीक टुकड़े पूरे शहर में कम से कम 5 मील दूर तक फैल गए, जिन्हें 2 हफ्ते गुजरने के बाद भी सड़कों से साफ किया जा रहा है। 34 साला वेब डेवलपर मरून दागर 3 बार अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें बताया है कि उनकी एक आंख की बीनाई मुस्तकिल तौर पर मुतासिर हो चुकी है। मुझे ख्वाब आने लगे हैं कि मैं देख सकता हूँ, और जब मैं सोकर उठता हूँ तो बहुत बुरे ख्याल आते हैं। जिस्मानी तौर पर तो मैं आधा अंधा हो चुका हूँ और अपनी आंख से बहुत तंग आया हूँ। सुबह के वक्त इसमें कुछ तकलीफ भी होती है। एक डेवलपर होने के नाते अब मुझे नहीं पता मेरे करियर और मुस्तकबिल का क्या होगा। बैरूत के अंदर और इर्द गिर्द कायम अस्पतालों से मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में 6,500 से ज़्यादा जख्मी होने वाले अफराद में कम से कम 400 लोगों को बीनाई और आंखों में तकलीफ पहुंची है। इनमें से 50 से ज़्यादा लोगों को सर्जरी की ज़रूरत है और कम से कम 15 अफराद मुस्तकिल तौर पर अपनी एक आंख खो चुके हैं। समा घर के अंदर खिड़की से जरा दूर खड़ी थी जब धमाका हुआ। उसकी वालदा ने उसे बचाने की कोशिश की और उसे अपने बाजुओं में लपेट लिया, लेकिन चंद मिनटों के बाद हमें एहसास हुआ कि समा की आंख जख्मी हो चुकी थी और उसमें से मुसलसल खून निकल रहा था। 6 साला समा ने धमाके से चंद रोज़ पहले ही अपनी सालगिरह मनाई थी और अब डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें आंख के इलाज के लिए किसी दूसरे मुल्क में सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन समा के 43 साला वालिद की माली हालत इसकी इजाज़त नहीं देती। मैं चाहता हूँ कि लोगों पर जो भी उफ्ताद पड़ी वो सब मुझ पर आ जाती और शायद इस तरह समा बच सकती थी। 4 अगस्त को लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में होने वाले इस ज़ोरदार धमाके में हुक्काम के मुताबिक 177 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि हज़ारों शहरियों को धमाके के नतीजे में हर तरफ फैलने वाले शीशे के टुकड़ों ने दायमी ज़ख्म दिए हैं, जिन्हें भरने में कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अदाकारा नादिया जमील के नाम के साथ यूं तो बहुत से किरदार जुड़े हैं जो उन्होंने टेलीविज़न और स्टेज पे अदा किए, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में उनके नाम के साथ जुड़ा है लफ्ज़ सर्वाइवर, चाइल्ड अब्यूज़ सर्वाइवर, कैंसर सर्वाइवर। कैंसर से लड़ते लड़ते थक कर उन्होंने ख़ुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन इसे छुपाया नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के साथ शेयर भी किया। उनके इसी सफ़र के बारे में मैंने उनसे बात की, जिसका एक हिस्सा इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं, और आइए उन्हीं से जानते हैं कि अपने कमज़ोर लम्हात को छुपाने के बजाय उन्हें दुनिया के सामने पेश करने का फ़ैसला उन्होंने कैसे किया। मैं वो ख़ास बहादुर नहीं हूँ, मैं ये वही कर रही थी जो मैं अपने लिए बेहतर समझ रही थी, और जो मैं डर और खौफ में अमूमन करती हूँ कि मैं हाथ निकाल के सॉर्ट ऑफ रीच आउट कर रही थी। इससे मुझे ये भी लगा
کہ میں اکیلی نہیں ہوں. یہ جو میری سوشل میڈیا فیملی ہے اور دوست ہیں, ان کے ساتھ ہی میں چلو یہ سفر طے کرتی ہوں, کہ ورنہ میں تھی اور اللہ میاں تھے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کینسر کا ڈائگنوسس کب ہوا اور جب ہوا تو اس وقت کیسا محسوس ہوا؟ 30 مارچ کو مجھے ایکچولی میں سیلف ایگزامینیشنز کی بہت قائل ہوں. میں باقاعدگی سے ہر 6 مہینے میں اپنا سیلف ایگزامینیشن کرتی تھی. 3 مہینے پہلے میرا میموگرام آیا تھا جو کہ بالکل کلیئر آیا تھا. اس کے بعد میں نے سیلف ایگزامینیشن کی تو مجھے اپنی گلٹی محسوس ہوئی, مٹر جتنی بڑی اور بہت سخت. الٹرا ساؤنڈ میں گلٹی واضح طور پہ نظر آئی. اسی وقت انہوں نے بایوپسی کی اور ایک تیسرا میموگرام کیا جس میں وہ گلٹی نظر آئی. میری دوست میرے ساتھ تھی, ان تمام مرحلوں میں میری دوست میرے ساتھ تھی. 4 اپریل کو میری سرجری ہوئی, وہ بھی میری دوست میرے ساتھ تھی. اپریل کے اینڈ میں آخر میں وہ گئی لیور ٹیسٹ کے دن اور میں کریش کر گئی. اس وقت آپ نے اپنی جان لینے کی کوشش کی جس کے بارے میں پھر آپ نے بعد میں انسٹاگرام پہ بتایا بھی لوگوں کو. مجھے لگا, اور مجھے لوگ جس وقت میں گولیاں کھا رہی تھی نا, میں ایک ہی چیز محسوس کر رہی تھی, تھکن. مجھے کبھی بھی میں وہ انسان تھی جو کبھی بھی اپنی جان لے ہی نہیں سکتی. کیونکہ میری اولاد میرے سامنے آ جاتی تھی. لیکن وہ ایک مرحلہ تھا جس میں میری اولاد بھی نہیں مجھے روک سکی, اور مجھے بس تھا کہ بس میں آرام کر لوں, میں تھک جاؤں, میں کہیں بس یہ رک جائے سب. لیکن اس وقت بھی گولیاں کھاتے ہوئے بھی جب میرا بیٹا آیا اور کمرے میں, اس نے کہا کیا کر رہی ہیں, کیونکہ میں بہت رو رہی تھی, پٹ رہی ہوں, رو رہی ہوں, گولیاں مانگ رہی ہوں. وہ مجھے گولیاں دے رہا ہے, 1 دی 2 دی 3 دی. پھر جب مجھے خود گولی کہیں ملی تو جب میں نے اٹھائی اگلی صبح لینے کے لیے, تو اس نے کہا مت, آپ نے نہیں لینی. تو میں نے کہا میں خود, آپ مجھے 3 گولیاں دے رہے تھے. کہتا ہے ماں, رو رہا, ماں میں آپ کو وٹامن ڈی کی گولیاں دے رہا تھا, ماں میں آپ کو وٹامن ڈی کی گولیاں دے رہا تھا, آپ کو گولیوں کی ضرورت نہیں ہے. میں چیخ کے روئی, اور اس بچے نے مجھے سنبھالا ہے. مینٹل ہیلتھ کرائسس ٹیم NHS کی جو ہے, کاش کے پاکستان میں ایسی کوئی چیز ہو. انہوں نے میرا ایسا خیال رکھا, اللہ تعالیٰ نے اتنا فرشتے بھیجے میرے پاس. اب جب نادیہ جمیل آئینہ دیکھتی ہے تو نادیہ جمیل کو کون نظر آتا ہے, کیا نظر آتا ہے؟ پتا ہے, جس دن میرے بال کٹے تھے میں بڑا روئی ہوں. اپنے بال اپنی گنج ہونے سے 1 رات پہلے بہت روئی میں, کیونکہ میرے بال مجھے احساس نہیں تھا میں اپنے بالوں کے پیچھے کتنا چھپتی ہوں. جب میں نے اپنا چہرہ دیکھا نا, گنجا چہرہ, پہلی بار میں نے یوں کر کے غور سے دیکھا, پہلی بار مجھے لگا مجھے اپنا چہرہ نظر آیا ہے, اور میری ریڑھ کی ہڈی سیدھی ہو گئی, کیونکہ مجھے ایک بہت مضبوط عورت نظر آئی, اور مجھے فخر محسوس ہوا اس پہ. اور یہ باتیں میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ مجھے یہ بہت خود غرضی لگتی تھی کہ میں اپنے لیے کہوں کہ مجھے شیشے میں ایک بہت مضبوط اور اچھی عورت نظر آ رہی ہے, جس سے مجھے فخر محسوس ہے. لیکن مجھے جب میں شیشے میں دیکھتی ہوں تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے. جب میں کاجل لگاتی ہوں تو مجھے اپنی آنکھیں اچھی لگتی ہیں. نادیہ جمیل کے ساتھ میری مکمل گفتگو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر, اور اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم. سارا زمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.